درود شریف کی فضیلت اس لیے زیادہ ہے، میں بار بار اسی لیے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اور میرے فرشتے درود بھیجتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تم بھی بھیجو اے مرد اے عورتوں، اے ایمان والی عورتوں اے ایمان والے مرد، سب کو حکم دیا، اس کا حکم دیا ہے کہ میرے نبی پر درود اور سلام بھیجو۔ تو جس کام کو اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہو وہ کتنا عظیم ہوگا اور کتنا کبیر اور کتنا بڑا ہوگا۔ جتنی نمازیں پڑھنے والے ہیں، عبادت گزار ہیں، قرآن شریف پڑھنے والے ہیں اور جو بھی کچھ نیک عمل کرنے والے ہیں، سب عرش کے نیچے بیٹھتے ہیں، لیکن جو درود شریف پڑھنے والا ہے اس کا مقام اللہ نے کتنا زبردست فرمایا کہ وہ میرا ہم جلیس ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عرش کے اوپر بیٹھنے والے ہیں درود پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والا نہیں، عبادت کرنے والا نہیں، ذکر شغل کرنے والا نہیں۔ جو میرے نبی پر درود بھیجتا ہو، سلام بھیجتا ہو، وہ میرے پاس بیٹھنے والا ہے، میرا ہم مجلس ہے، میرا ہم جلیس ہے، میرے پاس بیٹھنے والا ہے۔ تو جو بادشاہوں کے پاس بیٹھنے والا ہوتا ہے اس کو کیا رنج اور غم پہنچ سکتا ہے؟ کچھ نہیں۔ اس لیے اگر درود شریف پڑھنے والے کو کوئی رنج اور غم اور پریشانی اور بیماری پہنچتی ہو تو درود شریف کی برکت سے بہت جلدی اس کو ختم کر دیتا ہے، اس کے مال میں، اس کے اولاد میں، اس کے گھر بہر میں، اس کے دین ایمان میں، اس کی صحت میں، اس کے رزق میں برکت عظیم عطا فرماتا ہے۔ تو کتنا بڑا مقام ہوا کہ خدا کے پاس بیٹھنے والے ہوئے۔ ضرور ثواب ملتا ہے قرآن شریف پڑھنے کا، عبادت کرنے کا، بہت ثواب ہے، کوئی حد نہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے الحمد، اسے 50 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، اور جو پوری علم پڑھے تو تم دیکھ لو اتنے کتنے حرف ہوئے، کتنے ثواب ملے گا۔ لیکن خدا کے پاس بیٹھنے کا جو ایک مقام ہے، ایک درجہ ہے، ایک بڑائی ہے، ایک خوبصورتی ہے، ایک حسن جمال ہے، وہ چیز اور پڑھنے والے کو، عبادت گزار کو نہیں۔ تم کچھ بھی عبادت نہ کرو، تم صبح سے شام تک درود شریف پڑھتے رہو، یہ درود ایک ایسی چیز ہے کہ تمہارے قلب کو آئینہ بنا دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو درود شریف پڑھتا ہے، اگر مجھ کو وہ خواب میں میری زیارت کرتا ہے، حقیقت میں اس نے میری زیارت کی، لیکن جب وہ درود کی اتنی کثرت کرے کہ حد سے بڑھ جائے تو میں اس کے دل میں ہر وقت نظر آ سکتا ہوں۔ دل کا آئینہ، دل اتنا آئینہ بن جاتا ہے کہ وہ کسی لمحہ اپنے نبی کے چہرے سے نظر نہیں ہٹ سکتی۔ تو اتنا درود پڑھو کہ تم خواب اور خیال کی دنیا سے دور جا بسو۔ یہ خیالوں کی، گمانوں کی، سپنوں کی چیزیں بہت بیکار چیز ہے۔ اصل وہ چیز ہے جو تم اپنی آنکھ سے دیکھتے ہو۔ سنتے تو چلے آئے سب ایسا ہے، مکہ ایسا ہے، مدینہ ایسا ہے، یوں ہے، فلاں ہے، سب ہے، لیکن حقیقت تو جب یہ ہے جب وہ خود ہی وہاں پہنچتا ہے، اپنی آنکھوں سے اللہ کے مکان کو، اللہ کے گھر کو، رسول اللہ کے مزار مبارک کی زیارت کرتا ہے۔ تو جو شخص درود کی کثرت کرے گا یقیناً اس کا دل آئینہ ہوگا اور وہ اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی ہر لمحہ زیارت کرتا رہے گا۔ تو اس لیے درود کی کثرت کرو، اور دنیا ہو یا آخرت ہو، زمین ہو یا آسمان ہو، سمندر ہو یا پہاڑ دریا ہو، ہر چیز درود سے ٹھہری ہوئی ہے۔ یہ آسمان پہ کوئی ستون نہیں ہے مگر درود شریف اس کا ستون ہے۔ زمین پر کوئی نیچے سہارا نہیں لگا ہوا ہے مگر درود شریف ہے۔ سمندر پر کوئی چیز رکاوٹ کی نہیں ہے، پانی اتنے زبردست ہے، اتنی گہرائی ہے اس کی جیسے 11 میل تک انسان چلا جاتا ہے۔ اتنی گہرائی میں اتنی گہرائی کا پانی ہے، اگر یہ ابلنا شروع ہو جائے کوئی زمین کا حصہ باقی نہ رہے، پانی پانی ہو۔ لیکن درود شریف اس کے کناروں پر لکھا ہوا ہے، یہ اس سے باہر نکلتا ہے وہ پھر واپس ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی آسمان ٹھہرا ہوا ہے، ایسے ہی جنت کو قرار ہے، ایسے ہی دوزخ کو۔ اگر دوزخ کے اوپر درود شریف نہ ہو، اس کی آگ کی لپٹیں نکلیں اور کوئی چیز قائم نہ رہے۔ تو درود شریف کتنا چاہتا ہے تم سے خداوند، یہ میں بار بار کہتا ہوں تاکہ تمہارے دل میں اس کی عظمت اور قدر اور قیمت ہو۔
اگر ناقدری کرو گے یہ بھی تباہی کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنا درود چاہتا ہے اپنے حبیب کے لیے، جتنے تمہاری دل کی دھڑکنیں ہیں، جتنے تمہارے سانس ہیں، جتنی تمہاری پلک کی جھپک ہے، جتنے قرآن پاک کے الفاظ ہیں، جتنے آسمان کے ستارے ہیں، اتنا درود مانگتا ہے۔ جتنے بارش کے قطرے ہیں، مہ برستا ہے، بارش برستا ہے، اتنا چاہتا ہے۔ جتنے ریت کے ذرے ہیں اتنا چاہتا ہے۔ جتنے تمہارے درختوں کے پتے ہیں اتنا درود مانگتا ہے۔ کیا تم پڑھ سکتے ہو؟ ہرگز نہیں۔ تمہیں ایک مرتبہ درود پڑھنا تم پر فرض ہے، اور اس کے بعد تم درود اگر پڑھتے رہو گے تو تم خدا کے ہم جلیس بن جاؤ گے۔ اتنا درود جتنا میں بیان کر رہا ہوں خدا چاہتا ہے، انسان اور فرشتہ نہیں پڑھ سکتا، صرف خدا ہی پڑھ سکتا ہے۔ جو کچھ ہم جتنا خدا اپنے نبی پر درود ہر دم، ہر گھڑی، ہر لمحہ اپنے نبی پر درود و سلام بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے، یہ جتنا درود ہے جتنا میں نے بیان کیا ہے اس سے کہیں زیادہ ہے، وہ سب تمہارے ہمارے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ کتنے زبردست اس کا کرم اور فضل ہے کہ وہ پڑھتا ہے وہ درود نام اعمال میں تمہارے لکھا جائے گا، تمہیں بخشنا چاہتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا احترام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا استقبال، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا بہت پیار ہے۔ کیوں؟ رسول اللہ کو بھی ایسا ہی پیار تھا۔ جب آپ کو قبر مبارک کے اندر آپ کی نعش مبارک کو رکھا تو آپ کے لبوں میں حرکت تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کان دھر کر سنا تو آپ پڑھ رہے تھے، فرما رہے تھے ارحم امتی ارحم امتی، اے اللہ میری امت پر رحم فرما، ارحم امتی۔ انتقال کی بات بھی، امتی کا غم قبر میں بھی لے گئے۔ ہم کتنے نمک حرام اور کتنے احسان فراموش ہیں کہ اپنے نبی پر درود نہیں بھیجتے۔ کچھ بھی مت پڑھو، ایک بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو اور ہر دم درود شریف پڑھتے رہو۔ تمہاری ہر عبادت کا، تمہارے ہر ذکر فکر کا، تمہاری ہر نیکی کا، تمہارے اخلاق کا سب کچھ درود کے اندر موجود ہے۔ یعنی درود اگر تم پڑھتے ہو کثرت سے ہر چیز پوری ہو جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں تم نماز بھی مت پڑھو۔ اگر تم نماز پر بھروسہ کرتے ہو تو تم مشرک ہو، اگر تم نماز سے انکار کرتے ہو تو تم کافر ہو، اور اگر تم خدا کے لیے نماز پڑھتے ہو تو بھی مشرک ہو۔ پھر کیا کرو تم؟ نہ اگلے بن نہ نگلے بن، کیا کرو گے؟ اگر تم اس کے لیے نماز پڑھتے ہو تو اسے کوئی حاجت نہیں، تم نے شرک کیا، تم نے گناہ کیا۔ اگر اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہو تو شرک اور گناہ کیا، اور اگر نماز سے انکار کرتے ہو تو کفر ہو گیا، کافر ہو گئے۔ اگر نماز کو چھوڑ دیا، انکار کر دیا، کفر کے دائروں میں آ جاتا ہے۔ تو کیا کریں ہم؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے خوشنودی کے لیے، اس کی رضامندی کے لیے، اس کی تابعداری کے لیے، اس کے حکم کے مطابق ہم اس کو سجدے کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن مت پڑھو، اتنا درود پڑھو کہ تمہیں خود ہی توفیق دے گا۔ یوں فرماتا ہے جو ایک مرتبہ درود بھیجے گا میں 10 مرتبہ اس پر درود سلام بھیجوں گا، وہ 10 دفعہ تو میں 100 دفعہ، وہ 100 دفعہ پڑھے گا تو میں 1000 دفعہ، جو 1000 دفعہ پڑھے گا اس کی جان پر، اس کے کھال پر، اس کی ہڈیوں پر دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں، اس کے جسم کو یہ مٹی بھی نہیں کھا سکتی۔ درود شریف کی برکت عجیب و غریب ہے۔ درود شریف پوری چیزوں کا پورا پھاڑ دیتا ہے۔ نہ کرو ذکر صغر، نہ پڑھو کلمہ، نہ پڑھو کوئی اور کام، نہ پڑھو قرآن پاک، مگر درود شریف کی کثرت کرو۔ سب کچھ اس میں خیر خوبیاں قرآن پاک کی بھی اس میں موجود ہیں۔ اگر تم قرآن پاک پڑھنے سے پہلے اور قرآن پاک پڑھنے کے بعد میں درود نہیں پڑھو گے تو قبول نہیں کیا جائے گا۔ ہر عمل سے پہلے اللہ کا نام لو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، پھر تمہارے اعمال، تمہارے افعال، تمہارے اقوال قابل قبول ہوں گے، ورنہ نہیں۔ درود کی کتنی ضرورت ہے؟ پتا پتا ڈالی ڈالی پر جنت کے لکھا ہوا درود ہی ہے۔ درود کتنا چاہتا ہے خداوند؟ جتنا میں نے بیان کیا ہے۔ اور میں تم کی ایک بات بیان کرتا ہوں۔ ایک بار ایک شخص
ماں باپ بیٹی دونوں سفر کر رہے تھے، باپ کا راستے میں انتقال ہو گیا، لیکن مرنے کے ساتھ ہی اس کا چہرہ بالکل سیاہ ہو گیا، پورا جسم سیاہ ہو گیا۔ بیٹے کو بڑا غم ہوا اس بات کا، کیونکہ جنگل تھا، کہ میرے باپ نے کون سا ایسا عمل کیا کہ جس کے اس کا چہرہ اتنا مسخ ہو گیا، خراب ہو گیا۔ اس غم کے اندر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھا تھا، اس غم میں کہ میں کیا کروں، اب جو صبح ہوگی، یہ تو رات کا وقت ہے، صبح ہوگی تو کیا ہوگا، لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے۔ اسی غم میں تھا کہ اسے ہلکی سی غنودگی آئی، دیکھا کہ کوئی نقاب پوشک بزرگ آئے، آ کر اس مردے کا، اس کے باپ کا چہرہ کھولا اور اپنا ان کا اپنا ہاتھ اس کے چہرے پر پھیرتے ہوئے جسم پر آخر تک پھیرتے ہوئے چلے گئے۔ جو ہی اس کے چہرے پر ان کا ہاتھ رکھا گیا، وہ چہرہ اس کا چاند کی طرح دمکنے لگا۔ اس کے بعد انہوں نے منہ ڈھانپ دیا اور وہ چلے۔ تو اس شخص نے خواب میں کہا، اے حضرت آپ یہ تو بتائیں کہ آپ کون ہیں؟ آپ نے نقاب الٹ کر فرمایا، میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہا یہ شخص میرے پاس 360 مرتبہ درود شریف پڑھا کرتا تھا۔ آج جب فرشتہ آیا پہنچ میرے پاس تو میں نے پوچھا کہ آج تو فلاں شخص کا درود نہیں لایا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں اسی لیے حاضر ہوا ہوں کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کا چہرہ بالکل سیاہ ہو گیا ہے اور مسخ ہو گیا ہے، تو میں آیا اور تیرے باپ کے ساتھ یہ عمل کیا۔ گھبرا کے جو آنکھ کھلی اس کی، تو اس نے سب سے پہلے اپنے باپ کے چہرے کو دیکھا تو خدا کی قسم وہ تو چاند کی طرح چمک رہا تھا، وہ تو خوشی کے مارے پھولا نہ سمائے۔ اتنے میں یہی بس نہیں ہوئی، تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ لوگ جوک در جوک آنے شروع ہوئے، بھائی کون شخص ہے وہ جس کا انتقال ہوا ہے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہم نے خواب میں دیکھا ہے، اور ایک آواز بھی آئی ہے کہ جو اس کے جنازے میں شریک ہوگا اس کی بے شک نجات ہوگی، کہ اس کے کفن دفن میں، اس کے جنازے میں، اس کی نماز میں شریک ہوگا وہ بخشا جائے گا۔ وہ کون سا شخص ایسا ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہے میرا باپ۔ تو اس کے چہرے کو کھول کر دیکھتے تھے اور سبحان اللہ پڑھتے تھے کہ 14 رات کے چاند کے مانی دمک رہا تھا۔ کتنی مرتبہ درود؟ 360 مرتبہ۔ اگر تم 1000 دفعے پڑھو گے تو کیا عالم ہوگا تمہارا، کتنا استقبال کیا جائے گا، کس طرح فرشتے تمہیں ہاتھ تو ہاتھ خدا کے دربار میں پیش کریں گے اور جناب رسول اللہ کے دربار میں پیش کریں گے، تم خود سوچ لو۔ لیکن درود کی کثرت کرو اور اس دل کو پاک اور صاف بھی بناؤ۔ اگر اس کے اندر کسی قسم کا تعصب ہے تو کوئی عمل قبول نہیں ہوگا، نہ کلمہ قبول ہوگا، نہ درود قبول ہوگا، نہ قرآن قبول ہوگا، نہ کوئی عبادت قبول ہوگی۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اگر کوئی شخص کسی مومن کا دل دکھاتا ہے، اگرچہ اس کی نیکیاں پہاڑ کے برابر ہوں گی، تہامہ پہاڑ کے برابر یا احد پہاڑ کے برابر فرمایا، تو خدا کی نظر میں پیشاب کے ڈھیلے کے برابر بھی نہیں ہے، جب تک کہ وہ اس مومن سے معافی نہ مانگے، اپنی صلح نہ کر لے۔ ایمان والا کبھی کسی کی طرف سے دل میں ملال نہیں رکھ سکتا، ایمان والا 3 دن سے زیادہ کس سے خاموش نہیں رہ سکتا، بول کلام نہیں چھوڑ سکتا۔ ایمان والا 30 دن صفائی کر دیتا ہے۔ جس کے دل میں غبار ہوگا، جس کے دل میں حسد کینہ ہوگا، جس کے دل میں کسی کی برائی تعصب ہوگا، ایمان تو داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ آپ علماء سے پوچھیے، یہ آپ علماء آپ کو بتائیں گے کہ حدیث میں کتنے اس کے بیان دیے۔ اگر کسی نے ان کا دل دکھایا، یہی نہیں، اگر تم بیت اللہ کو 21 دفعہ، 30 دفعہ، 40 دفعہ، 70 دفعہ اس کو ڈھا دو، اس کے پردوں میں آگ لگا دو، وہ اتنا برا نہیں ہے جیسا کسی مسلمان ایمان والے مرد اور کا دل دکھا دے۔ اب آپ اس سے اندازہ کیجئے، مسلمان کا مال، مسلمان کی جان، مسلمان کی آبرو مسلمان پر حرام ہے، قطعاً حرام۔ آج کتنے ظلم ستم ہو رہے ہیں، بھائی کو بھائی، مسلمان کو مسلمان مارتا ہے۔ مسلم اور غیر مسلم کا تو سوال دوسرا ہے، ہندو مسلمان ہو، سکھ عیسائی ہو، یہودی نصرانی ہو، ایک دوسرے کی کاٹ پر چلتے ہیں، وہ نہیں جائے گا۔ سکھ کو کھائے، ہندو کو مارے، مسلمان کو مارے، عیسائی کو، یہودی نصرانی اسے،
یہ کیا طریقہ؟ کوئی یہ انسانیت ہے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ نے آدمی بنایا. اگر تمہارا کوئی بچہ شرارت کرتا ہو تو تم یوں کہتے ہو آدمی بن کے بیٹھ. تم اپنے بچے کو دھمکاتے ہو، اور تم بڑے ہونے کے باوجود، عقل شعور رکھنے کے باوجود، علم رکھنے کے باوجود، چاہے وہ دنیا کا ہو چاہے وہ دین کا ہو، ہر مذہب کے لحاظ سے ہر انسان کا مذہب کا علم دین بالکل سچا اور صحیح ہے. نہ تم مسلمانوں پر اعتراض کرو، نہ ہندوؤں، نہ سکھوں، نہ عیسائی، نہ یہود، نہ نصر، سب سچ. جو ان کو کوئی برا ہے وہ آپ کو برا. تم کو کہ ہندوؤں کے مذہب کو کسی نے آپ کو برا تو عیسائی یہودی مانو کے مطلب اپنے میں کہا. تمام اسلام کے اندر میرے چھپے ہوئے ضم ہوئے ہیں. جس تمام نبی انبیاء ہیں نبی ہوئے 24,000 اس سے محمد صاحب ضم ہے. جو کچھ نام انبیاء جو دیا کسی کو سا کسی کو جو بھی چیز گوہر اللہ میں کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کسی آسمان اتری جتنے ذات ہیں دوریں چیزوں وید یہ سب کتابیں ہیں آسمانی ہیں. جو مسلمان جو میں وہی سکھو وہی یہود وہی سب وہی گناہ یہاں کے ہاں کام برا ہے وہی برا ہے. کیا ہے ہم باز ہیں اور وہ بازار ہیں. جب کوئی اب کے طریقوں کو نبی ولی کے پیر پادو کو چھوڑ فرض غریب کھیلا جا رہا. اللہ جو ہے یہ تو بیٹھے تم نے گناہ جنا کی چوری کی کل کیا وہ تمہارے پانچا مار دکا مکا نہیں. اس میں کیا ہے یہ گناہ کچھ کے یہ آثار یہ خرابیاں اور یہ کرو گے تیسرا اور یہ بہوگی. ادھر نمک یہ غار ہے دہا ہے جھاڑ اور کا سیدھا چلو آن والا سستے پر چل. کسی کو والا تکلیف ہے نہ ضم دل سے نہ کہ نہ فیض نہ تل سے وہ سب کا اعلان کرتا ہے. تم شربت کرو کہ محبت کر تم شکر ہو تبھی احترام دیں گے تب کی خیر بھاری رہ جائے گی. تم کسی کے بعد تمہاری کا ہو جائیں تو اس لیے بھی ہے فکر نہ کرو تم میں نیک ہو جائے نیک خسر جائے. تمہارے اوپر کچھ نہیں رس سے آسمان سے برستی ہے ان کو کتنے کب رکھے ہوں تر بتر دیتا ہے. ایسا تعالیٰ کی جب گرام تم پر نبی محمد پر السلام اور عظمت نازل کہ تم نیک ہوگی نیک گے مگر تھوڑا ہونا ضروری ہے. نماز پہلے تمہیں سب سے پہلے تھوڑا پاک ہونا ضروری ہے. نماز پڑھنے سے پہلے تمہیں پاک ہونا اور پاک ہونے کے ساتھ ساتھ وضو ہونا ضروری ہے. کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہے کہ اس لیے ان اعمال کی اس لیے سے عمل کے لیے بھی تم اپنے دل کو تعصب سے پاک کرو. اگر میں تمہیں اعتراض کی بات کھول دوں تو تم سب بھی کچھ کرو، تم زنا بھی کرو، تم چوری کرو، تم حرام کھاؤ، تم کچھ ہی گناہ کرو، تم قتل کرو اور جنت میں چلے جاؤ گے. لیکن ہمارے پاس اس نے اپنا ایک پیارا حبیب بندہ بھیجا جو میرا خاص الخاص ہے. میں نے اپنے خاص نور سے اس کے نور پیدا کیا. وہ کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور ان کے اوپر میں نے اپنا قانون کی اپنی شریعت کی کتاب قرآن مجید اتارا ہے. اس پر عمل کرنے کا حکم فرمایا. بہت سی باتیں راز کی ہیں جو نہیں کہی جا سکتی اور اس دنیا میں زیادہ نہیں رہنا ہے. میں کہتا ہوں تم جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہو تمہارے جتنے کراچی میں ہیں آج سے 50 برس کے اندر ایک بھی تو زندہ نہیں رہے گا. صرف 3 آدمی صرف 3 زندہ دکھائی دیتے ہیں ورنہ ہم تم سب مر جائیں گے. ایک بھی باقی نہیں رہے گا. سب نئی پونت ہوگی. 50 برس کے اندر کوئی اس کراچی کے اندر پاکستان کے اندر باقی نہیں رہے گا. ہندوستان ہو یا پاکستان ہو یا پوری دنیا ہو 50 برس کے بعد ہمارا شمار کوئی نہیں ہوگا. ہماری اولاد در اولاد ہوگی. ہم مر چکے ہوں گے. صرف 3 آدمی باقی رہیں گے. باقی ہیں ایک وہ ہے جس کی شادی نہیں ہوئی، ایک وہ ہے جو 18 کا ہے، ایک وہ ہے جو 13 سال کا ہے. ورنہ سب کو مر جانا. ایک بھی زندہ نہیں رہے گا. جتنے ہم بیٹھے 50 برس کے اندر اسی دنیا میں رہنے کے باوجود اور ہم خدا سے غافل رہیں. ہم کو قبر میں کتنی دیر رہنا ہے؟ دنیا میں تم بہت زیادہ رہ لو گے. 100 سال تک، 500 سال تک، 1000 سال تک کوئی رہ ہی نہیں سکتا. لیکن اس کے بعد قبر میں کتنے برس رہو گے؟ کوئی حد نہیں. نوح علیہ السلام 950 سال تک زندہ رہے. آج ان کے انتقال کو کتنے برس ہو گئے؟ 11,000 سال. 1,000 برس پورے دنیا میں نہیں رہے لیکن 11,500 سال ان کو ہو گئے ہیں اس دنیا سے کوچ کیے ہوئے.
تو میرا مقصد کہنے کا یہ ہے، یہ تھوڑا سا وقت تم کو دیا گیا ہے، اور تمہیں ایک ضرور ایک ایسی دولت دی ہے کہ جس سے ہمیں کسی اور عمل کی کوئی حاجت نہیں۔ اسی کی کثرت کرو کہ تمہیں دین اور دنیا کی خیر خوبی عطا ہو، اور تمہارا ایمان پر خاتمہ ہوگا، اور تمہیں جنت کے اعلیٰ مقامات ملیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مرنے سے پہلے تمہارے لیے استقبال تمہارا کریں گے۔ استقبال سے مراد یہ ہے انتظار فرمائیں گے۔ انتظار سے مراد یہ ہے کہ وہ بہت سے اپنے لوگوں کو، فرشتوں کو تمہارے استقبال کے لیے بھیجیں گے۔ فلاں بندہ آ رہا ہے جو مجھ پر بہت ضرور بھیجتا تھا، اس کا استقبال کرو، اس سے پہلے خدا تعالیٰ کے پاس لے جاؤ اور پھر میرے پاس لے کر آؤ، کیونکہ جب ملک الموت کسی کی روح کو قبض کر لیتا ہے اور قبض کرنے کے بعد وہ سب سے پہلے روح کو لے جا کر عرش کے نیچے رکھتا ہے۔ وہ روح سجدہ کرتی ہے خداوند کو، ہر ایک کی، یہی نہ سمجھے کہ مسلمانوں کی، ہر انسان کی، جتنی اس وقت دنیا میں آدمی موجود ہیں۔ جس وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ افروز ہوئے، پیدا ہوئے، اس کے بعد سے جتنی مخلوق پیدا کی جا رہی ہے اور کی جاتی رہے گی قیامت تک، سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہلاتی ہے۔ یہ سب ان کی امت ہے، چاہے کوئی مانتا ہو چاہے کوئی نہ مانتا ہو، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہلاتی ہے، اور سب کی روحوں کو لے جا کر عرش کے نیچے رکھا جائے گا، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ ہندو ہو، سکھ عیسائی یہودی نصرانی ہو، وہ سجدہ ضرور کرے گا، لیکن اس کے بعد ان کے ساتھ جو معاملہ ہوگا وہ ان کے عمل کے ساتھ ہوگا۔ پھر اس کو واپس لے جاتے ہیں رسول اللہ کے دربار میں، پھر ان کے دربار میں جاتے ہیں جنہوں نے درود بھیجا ہے، سلام بھیجا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اس کو وہ مبارکباد دیتے ہیں، اس کی تعریف فرماتے ہیں۔ جنہوں نے ایسا نہیں کیا اس کی طرف وہ نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں، مگر نظر پھیر لیتے ہیں۔ یہ نظر پھیرنا اس کے لیے ایسا ہوگا جیسے کہ تلوار مار دی، جیسے کہ کسی کے پیٹ میں خنجر مار دیا۔ یہ نظر پھیرنے کا اتنی آزار محسوس کرے گا وہ شخص جس نے درود نہیں بھیجا، جو درود شریف نہیں پڑھتا، کوئی ہو، مسلم کے غیر مسلم۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کچھ نہیں بتایا اپنی امت کے لوگوں کو، اپنے حواریون کو، اپنی قوم کو، کسی بات کی بتائی۔ یہی جو آج قرآن میں ہے، یہی جو توریت و انجیل اور زبور میں ہے، یہی جو وید میں ہے، یہی ہے سب چیزیں جو بتائی۔ رام اور کرشن جی نے کیا نہیں کچھ بتایا، ان کے اوپر جو وید ان کے اوپر نازل ہوئی تھی۔ رام، کرشن، لکشمن، یہ کون تھے؟ یہ نبی تھے اپنے وقت۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ پورب کا چاند، وہ گوکل کی جان، وہ مواہج اعظم، وہ خدا کا دوست پیارا۔ کس کو کہا جاتا ہے مواہج اعظم؟ جو خدا کی وحدت میں لت پت ہو، اور اتنا اپنی بساط کے مطابق اور نبیوں سے بڑھ کر وحدت میں کوئی لت پت نہیں ہو سکتا۔ یہ کتنے بڑے مواہج اعظم تھے جن کو خواجہ صاحب فرماتے ہیں۔ انہوں نے کتنے کارنامے کیے، انہوں نے کون سے کوئی خراب کام کیے؟ وہی کیے جو قرآن میں ہے، وہی کیے جو وید میں ہے، وہی کیے جو توریت انجیل اور زبور میں ہے، وہی کیے جو صحیفۃ میں جو سب کے اوپر نازل ہوئے۔ یہی عیسیٰ علیہ السلام فرما گئے۔ ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کیا پڑھا کرتے تھے ہمیشہ؟ صبر سا ابر سا سور سا، جو 21 دفعہ صبح کو فرضوں کے بعد نماز کے بعد پڑھتا ہے، 40 فرشتے اس کی صبح سے مغرب تک، سورج کے غروب ہونے تک اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور اس کے بعد تبادلہ ہو جاتا ہے، پھر 40 فرشتے اس کے رات سے صبح کی آذان تک اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ صبر سا ابر سا سور سا، جسے عیسیٰ علیہ السلام پڑھا کرتی تھی۔ آج عیسائی لوگ اس سے بے فکر ہیں، بے خبر ہیں۔ وہی 80 فرشتے جو صبح شام ان کی حفاظت کیا کرتے تھے، وہی ان کے پر بنے ہوئے ہیں، اور آج وہ جنت، آج وہ چوتھے آسمان پر آرام سے پھرتے ہیں، اڑتے پھرتے ہیں۔ ان سے پر جو ہیں یہی فرشتے ہیں۔ صبر سا ابر سا سور سا۔ کرشن جی کیا پڑھا کرتے تھے؟ کوئی کسی کے اوتار پر، کسی کے نبی ولی پیر پیغمبر اوتار پر، پادریوں پر کوئی اعتراض نہ کرے، کچھ کہنے کا تم کو حق نہیں نہ ہم کو حق ہے۔ اپنے طریقوں پر، اپنے مذہب پر لوگ چلیں، البتہ سب پر فرض ہے کہ درود پڑھیں۔ چاہے گا تو وہ تمہارے قلب کو روشن کر دے گا،
چاہے گا تو وہ نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہی فرمایا تھا، اے حبیب آزردہ نہ ہو کہ تم نصیحت کرتے ہو، تم تبلیغ کرتے ہو، یہ تمہاری طرف دیکھتے نہیں، یہ کان نباتی کرتے ہیں، یہ تجسس کرتے ہیں، یا آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکراتے ہیں، تمہارا مذاق اڑاتے ہیں، باہر جا کے ٹھٹکوریاں اڑاتے ہیں. یہ کیسے لوگ ہیں؟ مگر آپ اس کی پرواہ نہ کیجیے، اپنے دل کو غم نہ دیجیے. آپ تو ہمارا بات کو پیغام پہنچانے کے لیے ہم نے آپ کو بھیجا کہ میری بات ان تک پہنچا دو، دل کا پھیرنا میرا کام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. تو وہ پروں کے ساتھ اڑتے ہیں. آج ان عیسائیوں کے پادری بے فکر ہیں. یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کیا پڑھا کرتے تھے؟ میں نے پچھلے سال بھی بتایا، یا کریم الصفر، یا کریم الصفی، یا مولائی. یہ یعقوب علیہ السلام کا، یوسف علیہ السلام کا، یہودا، اسرائیل، یہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے. اسرائیل کی اولاد میں اسرائیل ہیں، یہودا کی اولاد میں یہودی جن کو کہتے ہیں وہ ہیں. یہ کیا پڑھا کرتے تھے؟ یا کریم الصفر، یا مولائی. حضرت یوسف علیہ السلام کا یہی پڑھنا تھا. اور نبیوں نے کس چیز میں پڑھا؟ رام کرشن جی کیا پڑھا کرتے تھے؟ اوم، کلینک، سیرینک، اونک، سہنت، یہ پڑھا کرتی تھی. ان کے معنی جانتا ہے کوئی؟ ان کے معنی بہت پیارے معنی ہیں. ان معنی کے اندر دنیا، آخرت، جنت، دوزخ سب کچھ موجود ہے. اسی کے اندر 2-3 بول ہیں. عیسیٰ علیہ السلام اکثر و بیشتر پڑھا کرتے تھے یہی صبرسا، ابرسا، سورسا. کیا خصوصیت ہے اس کے اندر؟ سبھی کچھ تو اس کے اندر رکھ دیا. اتنی زبردست پاور اس کے اندر رکھ دی کہ وہ 80 فرشتوں کے ساتھ آسمان پر اڑتے پھرتے ہیں. داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کیا پڑھا کرتے تھے؟ احم حمیسا اتم تمیسا. یہ سریانی زبان ہے، اس میں پڑھا کرتے تھے. کیا معنی ہے اس کے؟ کوئی نہیں جانتا. میں اس لیے بتا رہا ہوں، ہمیں کسی پر اعتراض کرنے کا یا برا بھلا کہنے کا کوئی حق نہیں. یہ جو لوگوں نے بنا لیا ہے ایک دوسرے کے مذہب کو، ایک دوسرے کے بزرگوں کو، ایک دوسرے کے مندر، مسجد، گرجا گرودواروں کو خراب کام کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں ہم ثواب کما رہے ہیں، ہم شہید ہو رہے ہیں. کوئی شہید نہیں. تم قرآن و حدیث کے خلاف عمل کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے کہ مسجد کو اگر کوئی ڈھاتا ہو تو ڈھا دینے دو، مگر مجھے مسلمان کا ایک قطرہ خون بہت پیارا ہے. یہ کون سا کام اچھا کیا جو اگر بابری مسجد کو ڈھا دیا، بلا سے ڈھا دیا، وہ جامع مسجد کو ڈھا دے، بلا سے ڈھا دے. وہ بیت المقدس کے اندر جو یہودی بیٹھے ہیں وہ اس کے اوپر کوئی نہیں جا سکتا. کیا کر سکتا ہے؟ کون کروا رہا ہے؟ بس ایک مراج کی بات ہے. کہیں میں کچھ اس سے آگے نہیں بڑھوں گا، مگر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خدا کو اپنے ایمان والے مرد اور اس کا ایک قطرہ خون بہت عزیز ہے، بہت پیارا ہے. اس مسجد کے اوپر مسلمانوں کے خون نہ بہاؤ. یہ پاکستان والے بھی اخباروں میں کچھ سے کچھ بیکار باتیں کرتے ہیں، مسجد کو بناؤ. ہرگز نہ بنا، وہ مندر تھا، بنانا ہی نہیں چاہیے. مسلمانوں کا خون مت کراؤ، یہ بول کہنا بند کر دیں. اس سے مسلمان خون خرابے کر رہے ہیں. کتنی مخلوق مر گئی آپ کو معلوم ہے؟ کتنی مخلوق؟ 50,000 آدمی مر چکا ہے ہندوستان کا. کون سا کمال کی بات ہوئی؟ مسجد کے اوپر مرے ہیں، کوئی شہادت نہیں. ہاں ایک مقام ہے، صرف ایک مقام، مکہ معظمہ، کعبہ. اگر اس کو کوئی ڈھانے لگے، اس کے اوپر کوئی بات ہو تو البتہ تم کام کرو. اور ہم تو چاہتے ہیں یہودی یا نصرانی کوئی بھی ہو، ہندو ہو یا مسلمان ہو، جا کے کعبہ کو ڈھا دے تاکہ غضب الہی تو نازل ہوگا. آپ دیکھیے تو صحیح، اپنے گھر کی حفاظت وہ آپ کرے گا، ہم کو کوئی غرض نہیں، ہمیں حکم نہیں ہے. مندر مسجدوں کو ڈھانے سے اس کی مخلوق کا خون مت کراؤ. خون کرانا حرام ہے. اللہ کو ہمارا ایک خطرہ، ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جو شخص کلمہ ایک بار پڑھ لیا اس کے دل میں ایمان راسخ ہو جانا چاہیے. دل سے ہر ماں سوا کو نکال کر کہ لا کے معنی کیا ہے
کہ سوائے خدا کے کوئی نہیں ہے، وہی معبود ہے، وہی پرستش کے لائق ہے۔ آج ہندو بتوں کو پوجتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو، مریم علیہ السلام کی پوجا کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں۔ مسلمان لوگ ان کو اعتراض کرتے ہیں، یہ بتوں کو پوجتے ہیں، یہ اس کو پوجتے ہیں، لیکن یہ مسلمان لوگ قبروں کو جو پوجتے ہیں، قبروں کو انہوں نے کتنا زبردست اس کی پجاوٹ کرتے ہیں۔ وہ قبروں کے آگے جھکتے ہیں، کوئی مندر، کوئی بتوں کے آگے جھکتا ہے، کوئی چاند کے، کوئی سورج کے، کوئی آگ کے۔ اصلی معبود تو اللہ ہے۔ میں اکثر ہندوؤں سے، سکھوں سے، عیسائی جو میرے پاس لوگ آتے ہیں ان سے کہا کرتا ہوں، ایک بات پوچھتا ہوں اے لوگوں تم سے، اگر تمہاری بیوی کسی غیر مرد سے بوس و کنار کرے، پیار کرائے، اسے لپٹ جائے تو تم کو کوئی ناگواری تو نہ ہوگی؟ اس نے کہا نا صاحب یہ تو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا کیوں؟ اگر کسی مرد نے اس کو پیار کر لیا تو کیا اس کا کچھ پھنس گیا؟ یا اگر وہ اسے کچھ لپٹ گیا ایک دوسرے کو تو اس میں کچھ اس کا کوئی بات کوئی کننا جھڑ گیا؟ کہ نہیں صاحب یہ تو غیرت تقاضا نہیں کرتی۔ میں نے کہا تو پھر کان کھول کر سن لو میرے بھائیوں، میرے بچوں، وہ خدا بھی برداشت نہیں کرتا کہ میرے سوا تم کسی غیر کے آگے جھکو۔ تم کیسے، جب تم نہیں برداشت کر سکتے، تمہارا خدا کیسے برداشت کرے گا اس بات کو کہ تم غیر اللہ کے سامنے جھکو؟ اور ہمارے دل کے اندر کتنے بت موجود ہیں؟ بیوی کا بت، بیٹوں کا، بیٹی کا بت، مال کا، اقتدار کا، کرسی کا، جائیداد کا، گائے بھینس گدھے گھوڑے کا، ریل گاڑی موٹر کا۔ کون سا بت ہمارے دل کے اندر موجود نہیں ہے؟ ہم سے زیادہ بت پرست کون؟ ہر انسان بت پرست ہے۔ جس سے جسے محبت ہوگی وہی اس کا خدا ہے، وہ اسی کا بندہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ درہم کا بندہ جو دینار سے، روپے سے محبت کرتا ہے وہ روپے کا بندہ ہے، جو 10 روپیوں سے محبت کرتا ہے، سونا چاندی سے، وہ سونا چاندی کا بندہ، اس کا خدا وہی ہے۔ اگر وہ بیوی بچوں سے محبت کرتا ہے وہی اس کے خدا ہوئے، اگر وہ حکومت سے ڈرتا ہے وہی اس کا خدا ہوا۔ ڈرنے کے لائق صرف ذات قدس وحدہ لا شریک ہے، کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ محبت کرنے کے لائق صرف خدا ہے، ڈرنے کے لائق صرف خدا ہے، تابع داری کے لائق صرف خدا ہے۔ اس نے جو حکم دیا تم اپنی بیوی بچوں کے حقوق ادا کرو، تم اپنی اولاد کے حق ادا کرو، تم اپنے ماں باپ کا ادب احترام کرو، تم اللہ کی مخلوق کی خیر خواہی کرو، تم دین ایمان اسلام کی خیر خواہی کرو، تم سب سے پیار کرو، مگر دل کے اندر نہیں۔ دل کے باہر تو سب کچھ، مگر دل کے اندر اگر تم نے کسی کو داخلہ دیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، میں تم کو مشرک کہہ کر تمہیں جہنم میں ڈال دوں گا، یہ فرماتا ہے وہ۔ اس سے تم اندازہ کرو، یہ تمہارے علماء اتنے بیان کرتے ہیں، اور ہماری گنگوں، ہمارے ہندوستان میں بھی تمہارے ملتان کے کسی مولوی صاحب کے کیسٹ آتے ہیں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ بیان کرتے ہیں بڑے دردناک انداز سے، میں بھی پسند کرتا ہوں کہ جب دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام سے بہت پیار ہوا، حکم نازل ہوا کہ اس کو ہمارے اوپر قربان کر دے۔ آپ نے کہا بہت اچھا، اسماعیل سے کہا اے بیٹے ایسا ایسا ہوا کہ باپ، اے میرے باپ جلدی کیجئے، اللہ کی تابع داری کیجئے۔ ان کو بنا سمار کے مینا میں لے گئے اور انہوں نے کہا میرے ہاتھ باندھ دو، میرے پیر باندھ دو، میری آنکھوں پٹی باندھ دو، اور اپنے بھی باندھ لو، ایسا نہ ہو خدا کے خلاف ہو کہ تمہیں رحم آ جائے میرے اوپر۔ حتیٰ کہ ان کا گلے پہ چھری پھیری، لیکن نہیں تھی، کہا خدا میں کیا کروں، یہ چھری پھیر رہا ہوں، میں خنجر پھیرتا ہوں لیکن نہیں چل رہا ہوں۔ آنکھ کھول کے دیکھا تو مینڈھا پڑا ہوا تھا، اسماعیل علیہ السلام پاس کھڑے تھے، اور پھر فرماتا ہے خداوند قدوس کیا الفاظ مبارکہ ہیں، اے ابراہیم مجھے اس بچے کا گلا کٹوا کے کیا ملتا، میں نے تو تیرے دل میں اس کی جو محبت تھی اس کا گلا کاٹا ہے۔ آگے دوسری طرف آ جاؤ اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، دہنے
घुटने के ऊपर हसन अलैहिस्सलाम और बाएं घुटने पे हुसैन अलैहिस्सलाम, कभी इनको बोसा देते प्यार करते, कभी इनको बोसा। गुड़िया के बच्चे नूरानी बच्चे बैठे रहे, अल्लाह को बर्दाश्त न हुआ, जिब्राइल भेजा और आकर सलाम अर्ज किया और कहा ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या आप इन दोनों से मोहब्बत करते हैं? आपने फरमाया बहुत। कहा कि सुन लीजिए, ये सब में कातिल से मारे जाएंगे, इनका कलेजा कट कट के निकल जाएगा, और ये करबला के मैदान में भूख के प्यास से मारे जाएंगे। बस आप तो रोने लगे, और फिर रोते हुए दोनों बच्चों को प्यार किया और कहा ये मेरे मजलूम, मेरे मासूम बच्चे। पता है आपको, वही हुआ। और एक और से उनकी बीवी ने उनको जहर खिला दिया, कलेजा कट कट के निकल गया। इमाम हुसैन के कया हुआ के करबला के मैदान में भूख के प्यास से मैं अहल वयार के ज़बा हो गए, कुर्बानी दे दी। क्यों किया अल्लाह ने? अल्लाह को ये पसंद नहीं थी। ये मोहब्बत से जो प्यार दी, वो दिल के अंदर कुछ रमक हुई होगी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या इब्राहिम अलैहिस्सलाम के, तो वो खुदा को बर्दाश्त नहीं। और भाई एक बात याद रखना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ने अपने बेटे को ज़बह किया था, अगर वो वाकई ज़बह कर देते तो आपको हम सबको एक एक बेटा अपने हाथ से ज़बह करना फर्ज हो जाता। लेकिन खुदा बड़ा अरहम राहिमीन है, उसने इतनी बात रख दी कि उन्होंने मेंढा डाल दिया और उनको बचा लिया इस अंदाज से। लेकिन फिर भी ये सदका चलता रहेगा, ये सुन्नत जारी रहेगी क़यामत तक हर इंसान के लिए। हर इंसान का एक औलाद जो कहीं की मोहब्बत प्यार जिससे ज्यादा होगी वो जरूर मरेगा। क्या है, कोई हो जिससे प्यार होगा, एक तो वो तुम्हारी कुर्बानी देगा, चाहे तुम देना चाहो या ना देना चाहो, कानून है। हर कोई देख ले, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख ईसाई हो, यहूदी नसरानी हो, सबको अपनी एक चाहती चीज देनी पड़ती है। देता है, वो देता है, वो कबूल फरमाता है, उसका कानून है ये। वो अपने नबी की सुन्नत को जारी किए है और क़यामत तक जारी रहेगा। तो कहने का मकसद मेरा, मैं बहुत दूर चला गया, बहुत देर हो जाएगी, मगर इतनी बात कहता हूँ कि सब कुछ क्यों है, ये सब नबी पर दरूद भेजना। हर नबी ने आदम अलैहिस्सलाम से लगाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सबको हुक्म के दरूद शरीफ पढ़ो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दरूद पढ़ा करते। क्या नमाज में दरूद ही पढ़ते? अल्लाहुम्मा बारिक अल्लाहुम्मा सल्ली, वो भी दरूद पढ़। अपने ऊपर वो भी रहमत भेजती थी, अल्लाह मुझ पर अपनी रहमत सलाम अपना अता फरमा। तो भाई दरूद पढ़ना इतना है कि हर नबी ने भेजा है, सब ने, जिन जो नबी हैं, जो अवतार हुए हैं, चाहे वो हिंदुओं में हो, चाहे वो सिखों में हो, चाहे यहूदी नसरानी में, सबके अवतारों ने, बुजुर्गों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजा है। ये हमारी कम अकली है, बेवकूफ़ी है, नादानगी है। कितने बड़े दाना अक्लमंद हैं ये साइंसदान, लेकिन फिर भी बेवकूफ़ है। कितने बज़ाहिर इनका इल्म है, मगर जहल से लबरेज है। तो मेरा मकसद कहने का है कि एक दूसरे को बुरा ना कहो, एक दूसरे का एहतराम करो। हम सब खुदा के बंदे हैं, हम सब खुदा के बंदे हैं। सब के अंदर उसी ने जान डाली है। बगैर शरई उज़्र किसी को कत्ल करना हराम है। इतनी बात नूह अलैहिस्सलाम ने फरमा दी थी, अल्लाह कुत्ता कितना खराब है, अल्लाह ताला ने फरमाया कि इसे अच्छा बनाकर दिखा दे। बहुत शर्मिंदा हुए, आसमान की तरफ नजर नहीं उठाई, तुम जिंदा रहे, रोते रहे। मैंने कैसा नादानगी का, बेवकूफ़ी का सवाल किया खुदा से। अब तुम कितना बुरा भला कहते रहते हो एक दूसरे को, कैसी आज़ार और तकलीफ पहुंचाते हो। ईमान वाला किसी को तकलीफ नहीं पहुंचा सकता, न जबान से, न हाथ पैर से, न अपने ख्याल से, न अपने गुमान से, न अपने तर्ज से, न अपने तरीके से। कभी वो ईमान वालों को तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। ईमान वाला तकलीफ दे ही नहीं सकता, उसमें ये कुव्वत रखी ही नहीं खुदा ने। ईमान वाले को तकलीफ पहुंचाने वाला कौन होता है? मुनाफिक। जो मुनाफिक होगा औरत मर्द, वो ही जो अपने मुसलमान भाई को या इंसान को तकलीफ पहुंचाएगा। हमें इंसान को जी रूह को तकलीफ पहुंचाना गुनाह है, हराम है। और मार्फत में एक मकाम ऐसा आता है कि सांप को, बिच्छू को, शेर और भेड़िया को मारना हराम हो जाता है। लेकिन जब तक तुम पर मार्फत का दरवाजा नहीं खुला, उस वक्त तक तुम इनको, सांप को भी मार सकते हो, अज्जा को भी, शेर को भी, सबको मार सकते हो। लेकिन मार्फत में, अल्लाह की पहचान में जब उस मकाम पर आता है तो उनके लिए मारना हराम हो जाता है और उनको उसको खाना हराम हो जाता है। और ये अल्लाह के जिस अजसाम जितने हैं, अल्लाह और ये अल्लाह के जिस्म जो होते हैं,
اس کو درندہ اور پرندہ کھانا اس کے لیے جائز نہیں، وہ کھا نہیں سکتا۔ اور ایک بات اور بھی کہے جاتے ہیں، اس بات پر درندوں کے اوپر بات یاد آ گئی، محرم کی 10 تاریخ کا روزہ بڑا ضروری اور بہترین ہے، اسے اکثر بیشتر لوگ رکھا کریں، کیونکہ محرم کے 10 تاریخ کا روزہ ہرن بھی رکھتے ہیں، پرندے بھی رکھتے ہیں، درندے سانپ سرندے بھی رکھتے ہیں، چڑیا بھی رکھتی ہے، ہر جانور ہر جاندار چیز روزہ رکھتی ہے، اپنے بچوں کو دودھ تک بھی نہیں پلاتی ہے ہرن، اپنے بچوں کو رمضان میں اس میں محرم کے روزے والے دن اپنے بچوں کو چونگا بھی نہیں دیتے۔ ایک جانور درندے پرندے یہ تو رمضان کا محرم کا روزہ رکھے اور ہم نہ رکھیں تو بڑے افسوس کی بات ہوگی۔ اس روزے کو رکھا کو اس کی بہت فضیلت ہے۔ اب میں اس بات پہ ختم کرتا ہوں، بس پھر تاکید کرتا ہوں کہ درود شریف کی کثرت اتنا کرو کہ تمہارا قلب روشن ہو جائے، درود شریف اتنا پڑھو کہ خدا تم سے راضی ہو جائے، درود شریف کی بھرمار اتنی کرو کہ خدا تم پر اپنی رحمتوں کی، اپنی نعمتوں کی، اپنی دولتوں کی، اپنے آرام کی، آسائش کی، ایمان کی، مغفرت کی، سب دولت جنت جیسی دولت عطا فرما دے۔ دعا کریے ہاتھ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين کہو آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ میں ایمان لاتا ہوں تمام نبیوں پر اور رسولوں پر اور پیغمبروں پر۔ اے اللہ میں ایمان لاتا ہوں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے اللہ میں ایمان لاتا ہوں تمام آسمانی کتابوں پر اور فرشتوں پر اور جنت دوزخ پر اور قیامت کے دن پر۔ اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں اپنے تمام گناہوں سے، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں۔ اے اللہ میری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ میری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، جھوٹ نہ بولوں گا، زنا نہ کروں گا، چوری نہ کروں گا، ناحق قتل نہ کروں گا، بدعت نہ کروں گا، شرک نہ کروں گا، کفر نہ کروں گا۔ اے اللہ میری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ میری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ میری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ میں بیعت کرتا ہوں چاروں سلسلوں میں، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، نقش بندیہ۔ اے اللہ میں بیعت کرتا ہوں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر باواسطہ مصطفیٰ کامل کے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لو، سبحان اللہ۔ دیکھو جب آدمی بیعت ہوتا ہے وہ گناہوں سے اس طرح پاک اور صاف ہو جاتا ہے جیسے آج یہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنے بھی صحابہ تھے وہ سب پہلے جاہلیت کے زمانے میں تھے، لیکن جب ایمان لائے رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت ہوئے تو وہ ایسے پاک ہو گئے جیسے کہ انہیں کوئی کفر اور شرک اور کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ اور کتنا ان کا بڑا مقام ہوا کہ بڑے سے بڑا غوث اور قطب، ایک ادنا درجے کے وہ صحابی، جیسا یوں سوچے کہ ایک
ایک خاصے فاصلے پر اونٹ کے اوپر کوئی شخص بیٹھا ہے اور یوں کہہ دے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فروز ہیں، اس کے اوپر سوار ہیں، تو جس نے دور سے ان کے مجسمے کو دیکھا وہ صحابی کہلائے گا. اس کے درجے کو بڑے سے بڑا غوث اور قطب کچھ بھی اس کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتا ان صحابی سے. تو اس لیے وہ پاک صاف ہو جاتی تھی. تو مقصد یہ ہے کہ بیعت ہونا ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بیعت لی قرآن پاک کے اندر خود موجود ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم بغیر مرشد کے کسی کو کچھ عطا نہیں کیا کرتے، یہ ہماری عادت شریفہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں موجود ہے، کسی کو شک شبہ ہو تو دیکھ لے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت نہیں فرمائی ایمان پر، وفا پر، محبت پر، جہاد پر، توحید پر، کن کن چیزوں پر جناب رسول اللہ نے بیعت فرمائی ہے. یہ ضروری چیز ہے. پھر سلسلے میں داخل ہو جاتے ہیں، پھر اس میں گواہ بنا لیتے ہیں. بیعت ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے بندے کو گواہ بنایا اور اپنے رب سچے سے توبہ اور استغفار کی. تو بیعت کرنے کے بعد انسان پاک اور صاف ہو جاتا ہے، اور جب پاک صاف ہو جاتا ہے تو اس کی توبہ بھی قبول ہو جاتی ہے، تو اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس کا ہر عمل قبول کیا جاتا ہے. لیکن یہ انسان تو غلطیوں کا پتلا ہے، جب اس سے کوئی غلطی ہو جائے فوراً توبہ استغفار کرے. اللہ فرماتا ہے اگر تو 1000 دفعہ بھی گناہ کرے اور توبہ کرے گا تو اے میرے بندے میں تجھے معاف کر دوں گا. تو توبہ کرنے سے تھک جائے گا لیکن میں معاف کرنے میں نہیں تھکوں گا. تو ارحم الراحمین کتنا ہم پر فضل فرماتا ہے. اور بھائی پھر ہم لوگ فتح کسی نے عجیب مقام میں ہے، ہمارے دہنی طرف ارحم الراحمین ہے اور بائیں طرف رحمت للعالمین ہے. تو ہم دو کے درمیان میں ہیں. ہمیں تو بہت آرام کے ساتھ اس کے نام کو جپنا چاہیے، درود بھیجنا چاہیے، اور ہماری بخشش ہوئی ہوائی ہے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اے محمد میرے بندوں سے کہہ دو تم اپنے رب کے متعلق جو گمان رکھو گے تم اپنے رب کو ویسا ہی پاؤ گے. اگر کہا جی میں تو دوستی ہوں، اچھا یہ گمان ہے تو جاؤ جہنم میں. وہ کہا کہ نہیں میں تو جنتی ہوں، بے شک جنتی ہوں. نہیں وہ میرا رب ان سے رحم اور کرم فضل فرمائے گا، بے شک فرمائے گا. اللہ سے اچھا گمان رکھو، برے گمان سے دور رہو. برا گمان ڈالنے والا دل میں، نا امید کرنے والا دل کو شیطان ہوتا ہے یا کافر ہوا کرتا ہے. جو مسلمان ہوتا ہے، جو ایمان والا ہوتا ہے، وہ خدا سے کبھی بھی نا امید نہیں ہوتا، وہ خدا سے کبھی بھی بدگمان نہیں ہو سکتا. بدگمانی تو بے ایمانی ہے. اللہ مان حفیظ، کیونکہ بدگمانی کتنی بری چیز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اعتکاف میں، رمضان کا مہینہ. آپ کی بیوی سودا آپ کے لیے کھانا لے کر آئیں تو سامنے سے 2 آدمی گزرے. تو جب وہ ذرا آگے گزرے گا پکارنا، آئے بھائی لوگوں سنو میری بات سننا. کہا انہوں نے سلام کیا اور آئے، کہا کہ بھائی دیکھو یہ میری بیوی ہے سودا، یہ میرا کھانا لے کر آئی ہے کیونکہ میں معتکف ہوں، اعتکاف میں بیٹھا ہوں. میں کہا ہاں یار کہ نہیں شاید تمہیں گھما کر، نہیں یار کہ نہیں تمہاری رگوں میں شیطان اون کی طرح دور کرتا ہے، یہ تم بدگمان ہو جاؤ گے تو بے ایمان ہو جاؤ گی. تو اس سے کتنا بری چیز ہوئی بدگمانی. تو اس لیے اس سے ڈرنا چاہیے اور اللہ سے کبھی بھی بدگمان نہ ہو. تو اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیا کرو اور 100 مرتبہ درود شریف. اور ہر نماز کے بعد جو تم نماز پڑھو تو ہر نماز کے بعد 3 دفعہ استغفار پڑھ لیا، 3 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، درود شریف 10 دفعہ پڑھ لیا. یا حی یا قیوم پڑھا کرو. جو کوئی یا حی یا قیوم ہر نماز کے بعد 40 دفعہ پڑھے گا زندگی میں، صحت میں، رزق میں برکت عظیم عطا فرمائے گا. تو اس لیے یہ پڑھو اور جتنا بھی وقت لگاؤ قرآن کو تھوڑا پڑھو. قرآن پڑھنے کے بعد اردو جانتے ہو تو اور مانو کا قرآن ہو تو اس کا مطلب پڑھ لیا کرو خدا کیا فرما رہا ہے قرآن پاک میں. اللہ کیا فرماتا ہے کہ تم قرآن کو ایک بار پڑھو اور اس کو 100 بار سمجھو اور 1000 بار اس میں غور تفکر کرو. زیادہ زور جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تفکر کو دیا، غور کو دیا کہ میں نے جو کچھ وعدے اور وعید اس میں کیے ہیں ان میں غور کرو کہ میں نے کیوں تو وعدے کیے اور کیوں وعید کیے، کیوں ڈرا رہا، کیوں تم کو پکار رہا ہوں، کیوں تمہیں سمجھا رہا ہوں، کہ تمہیں بار بار کہتا ہوں کہ یہ میں نے بہترین مضمون میں تم کو سمجھایا ہے. میں نے کتنا بہترین مضمون ہے، کتنی حکمت بھری کتاب ہے، اس کے اندر قرآن پاک میں سب کچھ موجود ہے. اس کو پڑھنے کا حکم ایک بار ہے. یہ لوگ قرآن خوانی کرتے ہیں، ثواب ضرور ملتا ہے
لیکن خدا کے پاس بیٹھنے کی جو سعادت ہے، جو بزرگی ہے، جو اعلیٰ مقام ہے، وہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ بیٹھو گے عرش کے نیچے، چاہے قرآن پڑھو چاہے عبادت کرو، لیکن درود پڑھا کرو کہ ہر دم خدا کے پاس بیٹھنے والوں میں شمار کیے جاؤ، خدا کی ہمجلیس کہلاؤ، خدا کے دوست کہلاؤ، خدا کی رحمتیں ہر دم تم پر نازل ہوتی ہیں۔ تو اس لیے درود شریف پڑھنے کی کثرت تو کرو ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ استغفار بھی 3 دفعہ کیا کرو۔ ہر نماز کے بعد 3 دفعہ استغفار، 3 دفعہ کلمہ لا الہ الا اللہ، 3 دفعہ 10 دفعہ درود شریف، اور یا حی یا قیوم پڑھا کرو، تاکہ تمہارے رزق میں، زندگی میں برکت ہو۔ اور میرے بھائیو، آج تم امن سے بیٹھے ہو، میں اب جانے والا ہوں پاکستان سے۔ جو چیز میں جانتا ہوں، جو چیز میں دیکھ رہا ہوں، تم نہیں جانتے، تم نہیں دیکھ رہے۔ کیا ہونے والا ہے وہ تم میرے جانے کے بعد پتہ چلے گا۔ اگر تم یہ چاہتے ہو تو آنے والی بلا سے، جو آسمان سے برسے آگ اور جو بلا ہو زمین پر سے اگلے، اس کو 2 ہی آدمی بچ سکتے ہیں، جو درود پڑھنے والا، جو نماز پڑھنے والا۔ آج اس امن کو، جسے آرام سے بیٹھے تو میری بات سن رہے ہو، اس کی قدر کرو، اس کا شکر کرو۔ اس کا شکر اور قدر کرنا کیا ہے؟ کہ اس کے نبی پر درود بھیجو، تاکہ خدا تم اس کا بدل اور اجر دے اور تمہاری حفاظت فرمائے۔ اب دن اچھے نہیں ہیں، اچھے دن نہیں آنے والے ہیں، امن کا زمانہ نہیں آئے گا قیامت تک، جب تک کہ امام مہدی نہ پیدا ہوں۔ امن برکت اٹھ چکی ہے، لیکن تم جب کثرت کے ساتھ درود پڑھو گے تو تم کو برکت بھی ملے گی۔ برکت ملنی بہت مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ہم کسی بندے سے خوش ہوتے ہیں تو اس کو برکت دیتے ہیں، اور ہم بے حساب رزق دینا جانتے ہیں، اور جب ہم کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو اس پہ لعنت کرتے ہیں، اور ہماری لعنت 7 پشتوں تک چلتی ہے۔ 7 پشتوں سے کیا مراد؟ یعنی قیامت تک۔ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا، اپنی سگی بہن سے نکاح کیا، اس سے جو اولاد پیدا ہو رہی وہ لعنتی کہلایا، اس سے جو اولاد پیدا ہو رہی وہ یاجوج ماجوج ہیں۔ چلیں گے قیامت تک وہ یاجوج ماجوج قابیل کی اولاد بھی چل رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ درود شریف کی کثرت کرو کہ تم پر ہر قسم کی رحمت اور نعمت اور دولت اور عزت اور عافیت اور صحت سب کچھ برسے۔ بس دعا کے ہاتھ اٹھا لو، اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم ہم سب پر فرمائے، جو حاضر ہیں جو غائب ہیں۔